السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ضمن میں بات ہوئی تھی کہ لوگ گھر میں فرض نماز پڑھانے کا اہتمام کریں، اور اگر اتنے لوگ گھر میں جمع ہو جاتے ہیں تو خود امامت کے فرائض انجام دیں۔ ماشاءاللہ آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے ہیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کے لیے تو پھر نماز کی شرائط، فرائض، واجبات اور سنتیں ان سب کا علم ہونا چاہیے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، کہ بھئی فرائض میں سے کچھ چھوٹ جائے تو پھر نماز تو فاسد ہو جائے گی، اور سجدہ سہو کی کیا شرائط ہوتی ہیں، کب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب بات کرتے ہیں تاکہ آپ سب کی تعلیم ہو جائے۔ ضمن میں نے یہ کہا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پڑھیں آپ، لیکن میں نے کہا کہ پھر پتہ نہیں پڑھ نہ پائیں نہ پڑھ پائیں، تو میں اس میں آپ کے آگے ذرا یہ چیزیں رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ کرے۔ دیکھیں شرائط جو ہے نا نماز کی وہ 6 ہیں۔ ایک تو یہ کہ طہارت یعنی نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہونا، دوسری چیز کہ نماز کی جگہ پاک ہو، تیسری چیز کہ سطر ڈھکا ہوا ہو، یعنی جسم کا وہ حصہ جو چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارا بدن سطر ہے، اس کو ڈھانپنا لازم ہے۔ نمبر 4 استقبال قبلہ یعنی منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو، اور نمبر 5 وقت یعنی نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔ نمبر 6 نیت کرنا، دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے ادا کرنا نیت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کر لوں تب تک نیت نہیں ہوگی۔ نیت کا محور جو ہے وہ دل ہے، اگرچہ زبان سے کہنا مستحب ہے پر شرط نماز میں داخل نہیں ہے۔ اچھا، نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب آ جائے نماز کے فرائض کی طرف، یہ 7 ہیں۔ ایک تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، ایک یہ کہ قیام یعنی کہ سیدھا کھڑا ہو کر نماز پڑھنا۔ فرض، وتر، واجب اور سنت نماز میں قیام فرض ہے، بلا عذر صحیح اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھے گا تو ادا نہیں ہوں گی۔ نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے۔ اچھا، قرات یعنی مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور سنت، وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں فرض ہے سورہ فاتحہ کے بعد کچھ پڑھنا۔ جبکہ مقتدی کسی نماز میں قرات نہیں کرے گا۔ اگر آپ مقتدی ہیں تو یہ امام کی بات ہو رہی ہے کہ امام کا قرات کرنا لازم ہے ہر رکعت میں۔ جن میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ان میں سورہ فاتحہ پڑھے گا صرف، جو کہ تیسری، چوتھی رکعت ہے ظہر، عصر اور عشاء کی، اور آخری رکعت ہے مغرب کی، اور پہلی 2 میں وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائے گا۔ مقتدی یعنی جو اقتداء کر رہا ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، وہ تو قرات کرے گا ہی نہیں، لیکن جب خود پڑھ رہا ہے، چاہے وتر ہوں، چاہے نفل ہوں، چاہے سنتیں ہوں، تو پھر اس میں مقتدی پڑھے گا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت یا کوئی نہ کوئی آیت ضرور پڑھے گا۔ اچھا، اسی طرح فرض میں رکوع داخل ہے، سجدہ داخل ہے، آخری قادہ اخیرہ یعنی نماز پوری کر کے جو آخر میں بیٹھنا ہے یہ داخل ہے۔ اچھا، خروج یعنی کہ دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ 7 شرائط جو ہے وہ فرض جو ہے نا یہ نماز میں فرائض کی حیثیت رکھتی۔ اچھا، ان فرضوں میں سے ایک بھی رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوتی، اگرچہ سجدہ سہو بھی کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر نماز کے واجبات میں آ جاتے ہیں کہ نماز میں جو واجبات ہیں وہ 14 ہیں۔ ایک یہ کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، یعنی تنہا نماز پڑھنے والے یا با جماعت نماز میں امام کے لیے، تو با جماعت میں تو صرف امام ہوگا۔ اب سری یا جہری، وہ آپ کو پتا ہے کہ ظہر اور عصر جو ہے یہ سری نمازیں ہیں کہ ان میں بلند آواز میں قرات نہیں ہوتی، لیکن سورہ فاتحہ اچھا دل میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم زبان کا ہلنا اور الفاظ کا اتنا ادا ہونا کہ آپ کو اپنے الفاظ کا پتہ ہو، تو یہ بھی جو ہے وہ اس میں داخل ہوگا، یہ واجبات میں سے۔ اچھا، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ مقتدی کی بات کر رہا ہوں۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو کسی اور سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ اسی طرح قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا۔ اسی طرح جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا۔ اسی طرح تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح کرنا۔
اسی طرح قاعدہ اولا یعنی 3-4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا، یہ سب واجبات ہیں۔ اسی طرح دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، اسی طرح امام کا نماز فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، عیدین میں، تراویح میں اور رمضان المبارک کے وطروں میں بلند آواز سے قرأت کرنا، اور ظہر و عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا، یہ واجبات میں داخل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز کا ختم کرنا، پھر نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ عیدین کی نمازوں میں زائد تکبیریں کہنا، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ واجبات میں سے آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا جی، اب آگے آ جائیں آپ نماز کی سنتوں پر، جو چیزیں نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہیں، یہ سنن کہلاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اسی طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو معمول کے مطابق کھلی اور قبلہ رخ رکھنا، اسی طرح تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا، اسی طرح امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بلند آواز سے کہنا، اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، اسی طرح ثنا پڑھنا، اسی طرح تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اسی طرح تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، لیکن یہ بآواز بلند نہیں پڑھی جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بات کر رہا ہوں، اگر جہری نماز بھی ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ اونچی نہیں پڑھتے، انہیں امام پست پڑھتا ہے اور پھر باقی اگر قرأت جہر کر رہا ہے، اونچی بلند آواز میں کر رہا ہے تو وہ کرے گا۔ اچھا، اسی طرح فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ اسی طرح آمین کہنا، اس میں جہر اور سر جو ہے نا، اس کا تو علماء میں اختلاف ہے، لیکن آمین کہنے پہ کسی کا اختلاف نہیں، آمین تو کہیں گے۔ اسی طرح جو ہے یہ امام اور یا مقتدی، یہ سب کے لیے داخل ہے، یہ سنتوں میں سے ہے۔ اسی طرح یہ ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین سب کا آہستہ پڑھنا، یہ بھی احناف کے نزدیک سنت میں داخل ہے۔ غیر احناف کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ بعض حضرات جو ہیں جن کے نزدیک آمین کا زور سے پڑھنا ہے، کہیں کسی کے ہاں بسم اللہ کا بھی زور سے پڑھنا ہے، ائمہ فقہ میں اختلاف ہے۔ بہرحال اسی طرح سنت کے مطابق قرأت کرنا، یعنی نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اتنا پڑھنا۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا۔ اسی طرح رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ اسی طرح قومے میں امام کا تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کا تحمید یعنی کہ ربنا لک الحمد پڑھنا، اور منفرد اگر نماز پڑھ رہا ہو، اکیلا پڑھ رہا ہو تو پھر وہ دونوں کہے گا، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی پڑھے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اسی طرح سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا، اور اٹھتے وقت اس کے برعکس عمل کرنا، یعنی پہلے پیشانی کا اٹھانا، پھر ناک کا، پھر ہاتھوں کا اور اس کے بعد گھٹنے۔ جلسہ اور قعدے میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ اور دونوں ہاتھ رانوں پر۔ اسی طرح تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور الا اللہ پر انگلی گرا دینا، تو اشہد ان لا الہ پہ اٹھانا اور الا اللہ پر گرا دینا انگلی کو۔ اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی کا پڑھنا اور پہلی دائیں طرف سلام کرنا، پھر بائیں طرف سلام کرنا۔ تو ان سنتوں میں سے اگر کوئی سنت سہون رہ جائے یا قصدن ترک کی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن قصدن جان بوجھ کر چھوڑنے والا گناہگار ضرور ہوتا ہے۔ تو سجدہ سہو آپ کب کریں گے؟ سجدہ سہو آپ تب کرتے ہیں جو میں نے آپ کو واجبات بتائے، واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے گا تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، جس کی میں نے آپ کو پہلے فہرست بتا دی۔ اب مستحبات میں آ جاتے ہیں۔ قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھنا، یہ مستحبات میں سے۔ رکوع میں قدموں پر نظر رکھنا، سجدے میں ناک کی نوک پر نظر رکھنا، قعدے میں گود پر نظر رکھنا، سلام پھیرتے وقت دائیں اور جانب اور بائیں جانب کی کندھے پر نظر رکھنا، جمائی کو آنے سے روکنا، نہ رکے تو حالت قیام میں دائیں ہاتھ سے منہ ڈھانک لیں اور دوسری حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پیٹھ سے۔ مرد تکبیر تحریمہ کے لیے کپڑے سے ہاتھ باہر نکالیں اور عورتیں اندر رکھیں۔ کھانسی روکنے کی کوشش کرنا۔ حی علی الفلاح پر امام و مقتدی کا کھڑے ہونا اور حالت قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان
کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ مستحبات میں سے ہو گئے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں مفسدات نماز، یعنی بعض اعمال کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے، اور انہیں مفسدات نماز کہتے ہیں۔ نماز کو فاسد بنانے والے اعمال یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نماز میں بات چیت کرے آدمی، سلام کرے، سلام کا جواب دے، درد اور مصیبت کی وجہ سے آہو بکا کرنا یا اف کہنا، لیکن جنت و دوزخ کے ذکر پر رونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کسی کی چھینک پر یرحمک اللہ یا کسی کے جواب میں یہدیکم اللہ کہنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اس سے بھی نماز آپ کی فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، دیکھ کر قرآن پڑھنا، احناف کے نزدیک آپ نماز کے دوران دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ باقی فقہا کے نزدیک کیا معاملہ ہے اس پر ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم احناف کے نزدیک جو ہے نماز کے دوران دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جاتا، یہ نماز کی مفسدات میں داخل ہے۔ اسی طرح کھانا پینا نماز کے دوران، اسی طرح عمل کثیر، یعنی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے، تو نمازی کا اپنے امام کے سوا اور کسی کو لقمہ دینا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، مفت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قہقاز کے ساتھ ہنسنا، اس سے بھی نماز اچھا، مکروہات نماز کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ بعض امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، یعنی نمازی اصل اجر و ثواب اور کمال سے محروم رہتا ہے، انہیں مکروہات کہتے ہیں۔ ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور نماز کو مکروہ بنانے والے جو امور ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر ایسا کام جو نماز میں اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا دے مکروہ ہے۔ داڑھی، بدن یا کپڑوں سے کھیلنا، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا، کمر یا کولے وغیرہ پر ہاتھ رکھنا، کپڑا سمیٹنا، سدل ثوب یعنی کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا کاندھوں پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، آستینیں آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی رکھنا، یہ تمام مکروہات نماز میں سے۔ اسی طرح انگلیاں چٹکنا، اسی طرح ہوا کے غلبے کے وقت نماز ادا کرنا، یا پیشاب یا پخانے کے غلبے کے وقت کہ آ رہا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، کہ یہ بھی مکروہات میں داخل ہے۔ اگر دوران نماز یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور وقت میں بھی گنجائش ہو تو نماز توڑ دے، یہ واجب ہے، اور پھر ان چیزوں سے فارغ ہو کے دوبارہ وضو کر کے پھر نماز ادا کرے، وہ بہتر ہے۔ قعدہ یا سجدوں کے درمیان جلسے میں گھٹنوں کو سینے سے لگانا، اسی طرح بلا وجہ کھنکارنا، ناک و منہ کو چھپانا، جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اس کو پہن کر نماز پڑھنا، لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ مکروہات نماز میں داخل ہے۔ اسی طرح کسی کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، پگڑی یا امامہ اس طرح باندھنا کہ درمیان سے سر ننگا ہو، اسی طرح کسی واجب کو ترک کرنا، مثلا رکوع میں کمر سیدھی نہ رکھنا، قومہ یا جلسے میں سیدھے ہونے سے پہلے سجدے کو چلے جانا، قیام کے علاوہ اور کسی جگہ پر قرآن حکیم کا پڑھنا، رکوع میں قرأت ختم کرنا، صرف شلوار یا چادر باندھ کر نماز پڑھنا کہ بھئی ناف سے تک تو ڈھکا ہے، نیچے سب ننگا ہے، مطلب اوپر سب ننگا ہے اور گھٹنے سے بھی نیچے، کہ بھئی آپ نے بس سطر کور کیا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں بھی نماز کا پڑھنا ہو تو جاتی ہے پر مکروہ ہے، کراہیت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح امام سے پہلے رکوع اور سجدوں میں جانا یا اٹھنا، اسی طرح قیام کے علاوہ نماز میں کسی اور جگہ قرآن کا پڑھنا، چلتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا، امام کا کسی آنے والے کی خاطر نماز کو بلا وجہ لمبا کرنا، قبر کے سامنے نماز پڑھنا، اسی طرح غصب کی ہوئی زمین، مکان، کھیت میں نماز پڑھنا، جیسا کہ آپ کے ہاں یہاں پہ چائنا کٹنگ پہ بھی مسجدیں بن جاتی ہیں، اور غصب کر کے فٹ پاتھوں پہ بھی مسجدیں کھڑی کر دیتے ہیں، پھر ہٹا کوئی سکتا نہیں، تو بس پھر کون جو ہے یہ معاملہ دیکھے، تو احتیاط لازم ہے۔ اسی طرح الٹا کپڑا پہن، اسی طرح الٹا کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھنا، اسی طرح اچکن وغیرہ کے بٹن کھول کر نماز پڑھنا جبکہ نیچے قمیص ہی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کراہیت میں داخل ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے انفارمیشن بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور نماز کے مسائل بھی آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو اب ایک بات نکتہ میں واضح کر دوں کہ احناف کے نزدیک فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، سورت نہیں ملائی جاتی، جبکہ اس کی ممانعت بھی نہیں۔
اس لیے فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، کیونکہ سجدہ سہو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ واجبات کے ترک پر جو ہے یہ لازم آتا ہے۔ اسی لیے جو ہے نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، یہ سوال کو بھی جواب لے لیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ نماز کے دوران نماز کے واجبات جو میں نے آپ سے ذکر کیے ان میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، یا کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کیا ہو، یا کسی واجب کو اس کے مقام سے مؤخر کر دیا ہو، یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی ہو کہ در حقیقت وہ بھی ترک واجب ہی ہے، تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ نے فوراً رکوع میں جانا تھا، لیکن آپ نے 3-4 سیکنڈ ویٹ کر کے رکوع میں گئے اور اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، تو اگر اتنی مقدار نکل جائے جس میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں تو پھر آپ نے ایک فرض رکن کو مؤخر کر دیا، تو یہ بھی پھر ترک واجب ہی میں آتا ہے۔ تو بہرحال مختصراً ترک واجب کے اوپر سجدہ سہو آتا ہے، اور اگر آپ فرض کو ترک کر دیں تو پھر نماز پھر سے لوٹانا ہوگی۔